مختلف مقاموں پر گاہے بگائے اللہ تعالیٰ فرماتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا رہتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ فرما دینا ہی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار یاد دہانی کراتا ہے تاکہ میرا بندہ غفلت میں نہ چلا جائے، میرا بندہ غافل نہ ہو جائے، نماز سے دور نہ ہو جائے۔ کیونکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اہل علم سے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ کیا؟ نماز ہے۔ نماز میں ایک ایسا رکن ہے جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں۔ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے، یوں سمجھنے کہ اس نے اپنے پورے اعضاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ دیکھیں، بندہ دشمن کے پاس بھی جاتا ہے نا تو اپنے کو جھکاتا ہے، عاجزی کی صورت میں، انکساری کی صورت میں، معافی کی صورت میں، معذرت کی صورت میں۔ جب وہ اپنے آپ کو وہاں جھکا دیتا ہے نا تو دشمن کے دل پر بھی اثر پڑ جاتا ہے کہ یار دیکھیں، اس نے اپنے کو گرا لیا ہے، اس نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے، اور وہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تو دشمن ہے نا، میں نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن وہ تو خالق کائنات کی ذات ہے، وہ تو بہت رحیم ہے، وہ تو بہت کریم ہے۔ جس طرح ہم اہل علم سے سنتے رہتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ایک ایک بندے سے پیار کر رہا ہے، لیکن یہ تو ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، وگرنہ اگر اماں حوا سلام اللہ سے لے کر، اماں حوا سلام اللہ جو انسانیت کی پہلی والدہ محترمہ ہیں، پہلی ماں ہیں، اس سے لے کر قیامت تک جتنی مائیں آئیں گی نا، تمام ماؤں کا پیار بھی اکٹھا کر دیا جائے تو جو خالق کائنات کو ایک ایک بندے سے پیار ہے نا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ حکم کر دینا، ایک مرتبہ فرما دینا، الحمدللہ اس کی فضیلت یا اس کی عظمت کی مناسبت سے بالکل کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بار بار فرمائے۔ اور ہمارے اندر بھی ایک تقیہ کلام چل رہا ہے کہ ہمارے اندر کوئی معتبر شخصیت، کوئی نامور شخصیت، جو ایک مشہور شخصیت ہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، بار بار میں نے نہیں کہنا، میں نے آپ تمہیں ایک دفعہ آگاہ کر دیا ہے، پیغام دے دیا ہے، میں نے تمہیں اس چیز سے آگاہ کر دیا ہے، میں نے بار بار نہیں کہنا۔ وہ اپنی ایک شخصیت کی مناسبت سے کہہ رہا ہے کہ میری ایک شخصیت ہے، میرا ایک نام ہے، میرا ایک مقام و مرتبہ ہے، وہ اس مناسبت سے کہہ رہا ہے بھی میں نے بار بار تمہیں یاد نہیں کرانا، میں نے بار بار تمہیں یہ نہیں کہنا کہ یہ کرو، بس ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا ہے، بس تمہارے لیے میرا یہ ایک مرتبہ فرما دینا ہی کافی ہے۔ لیکن وہ خالق کائنات کی ذات ہے، وہ تو سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے عظیم ہے، اس کا تو ایک مرتبہ فرما دینا کافی ہے۔ لیکن دیکھنے اس کو کتنی محبت ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ نماز کا پڑھنا، نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریضہ، یہ عمل یا یہ فعل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقام یہ فعل رکھتا ہے، یا نماز کا پڑھنا، نماز کا قائم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریضہ اتنا مقام رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یعنی مختلف مقاموں پر گائے بگائے آگاہ کرتا جا رہا ہے، یاد یعنی کراتا جا رہا ہے، آگاہ کرتا جا رہا ہے کہ بھی آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے، آپ نے نماز کو پڑھنا ہے۔ مختلف طریقوں سے، یعنی مختلف اندازوں سے وہ آگاہ کرتا جا رہا ہے۔ اس طرح وضو ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس کے بارے میں میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر اپنے پیغام میں، جمعہ ہے یا گائے بار جو تقریریں میری ہوتی ہیں، خطابات ہوتے ہیں، دروس قرآن ہوتے ہیں، میں آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ یار وضو کے بغیر نہ رہے۔ وضو ایک ایسا کمال عمل ہے کہ فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم وضو کی حالت میں مرو گے تو تم شہید مرو گے، اور شہادت کا اگر درجہ ملتا ہے تو کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے اگر وضو کی حالت میں جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں نا
تو آقا بھی حق بنتا ہے کہ آپ گھر والوں کو بھی اپنے دوست احباب کو بھی وضو کے بارے میں کہتے رہا کریں، کیا پتہ تمہارے کہنے پر وہ وضو ہو جائیں۔ یہ چند دیر قبل کی بات ہے کہ میں ادھر سے نکلا تھا صوفی آباد دربار شریف سے، ادھر ساتھ ایک سی این جی، تو وہاں میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی گاڑی سی این جی دلوانے آیا، تو وہ ایک نوجوان تھا، ایک بزرگ تھے، وہ سامنے آ گئے، میں ان کو نہیں جانتا تھا، وہ انہوں نے سلام کیا، اس نوجوان نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا، تو سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ کر صاحب آپ کے بیانات سنتے رہتے ہیں، تو کہنے کہ آج سے کئی سال قبل، آج سے کئی سال قبل آپ نے وضو کے بارے میں بیان کیا تھا، کر صاحب اس دن سے لے کر آج تک میں بغیر وضو گاڑی نہیں چلائی، میں بغیر یہ فقط میں نے ایک تازی بات بتائی ہے نا، وگرنہ میرے پاس کئی ایسے نوجوان آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر وضو کے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وضو کے حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے، مجھے یہ بتاؤ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ آگاہ کر، لیکن اگر ہماری گھر کی خواتین اگر وہ آٹا گوندتی ہیں، ہنڈیا پکاتی ہیں، جھاڑو دیتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، اگر وہ باوضو کریں تو کیا اس کا اثر وہ پہننے والے پہ نہیں ہوگا؟ اگر ہمارا کھانا ہے، ہمارے گھر کا جتنا بھی پروگرام چل رہا ہے، اگر سارا باوضو چلے، پھر درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں، تو حضرت صاحب جو نہیں ہونا وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ برکتیں ہیں وضو کی اور درود و سلام کی برکتیں ہیں۔ اس لیے محترم دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خاص عمل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو پیغام کے طور پہ دیے ہیں، وہ سارے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، شعبان معظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے، تو میں استقبال رمضان کے حوالے سے بس ایک دو باتیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے پاس انشاءاللہ زبان پر آئیں گی، آپ تک پہنچیں گی۔ پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بقرہ ہے اور صورت دوسرا پارہ ہے، تو اس کی آیت نمبر 183، آیت نمبر 183 صورت بقرہ پارہ نمبر 2، اس کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو۔ اب کچھ خطابات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساری انسانیت کے لیے ہوتے ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ خطاب ایسے ہوتے ہیں کہ جو فقط ایمانداروں سے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ قرآن مجید میں چلتا رہا ہے۔ جب لفظ ہے کہ یا ایھا الناس، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری انسانیت سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اور پیغام دے رہا ہے۔ جب لفظ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، یوں سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے نا، یہ فقط خاص مخصوص ایمانداروں کے ساتھ ہے۔ کن کے ساتھ ہے؟ بولیے، ایمانداروں کے ساتھ ہے۔ اب یہ خطاب جو ہے یہ خصوصی طور پر ایمانداروں سے ہے۔ کن سے؟ ایمانداروں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، کتب علیکم، فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر، کیا؟ الصیام، روزے۔ یہ سیام یعنی صوم کی جمع ہے، صوم ایک روزہ، سیام اس کے روزے۔ میں نے تمہارے اوپر روزے، دیکھیں پورا رمضان شریف 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں، تو اگر ایک روزہ ہو تو رب کہ میں ایک روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے، لیکن یہ پورے مہینے کے روزے ہوتے ہیں، یا 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر کیا فرض کیے ہیں؟ بولیے، ہاں بولیے نا، پریشان ہو گیا، کیا فرض کیے؟ روزے۔ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے مجھے جواب دیا ہے۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، یہ پوچھنا یہ آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے سے جواب دینا میرے آقا کے غلاموں کی سنت ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آنا علیہ و صحابی کے تحت، چلو میں بھی آپ سے غیب درمیان میں پوچھتا رہوں گا، کیونکہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے یہ جو ہاتھ کھڑے کروانے تو سبحان اللہ کے ساتھ بلند کروانے، نعرے لگوانے، اس کے بارے میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں کہ لوگوں کے ہاتھ ہی کھڑے کرواتے جاؤ، لوگوں سے سبحان اللہ کلواتے جاؤ اور جناب نعرے لگواتے جاؤ۔ میں نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا، کوئی روایت نہیں پڑھی، بڑی لوگوں سے پوچھا بھی، علماء سے بھی، نعت خوانوں سے بھی، کسی نے ابھی تک نہیں بتایا۔ ہاں ایک الحمدللہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام کی ادا کو پڑھا ہے، وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ادا کروں۔ جب آقا علیہ السلام تبلیغ کرتے، تربیتی
روحانی فکری خوبصورت مجلس میں جب اپنے غلاموں کی تیاری کرواتے، انہیں تیار کرتے دین اسلام کے لیے، تو آقا علیہ السلام تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پوچھتے رہتے، ہاں جی بولیے میرے صحابہ میں نے کیا کہا ہے. اس سے کہ تو آدمی متوجہ رہتا ہے، چوکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے. اور بعض اوقات جب اجتماعات میں بیانات کرتا ہوں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو سستی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، میں وہ ڈائریکٹ انہیں سے مخاطب ہو جاتا ہوں، ہاں جی بولیے میں نے کیا کہا. اب دوبارہ وہ انشاءاللہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اسے پتہ ہوگا کہ اب یا پتہ مجھ سے پوچھا جائے. تو آقا علیہ السلام کا یہ عمل بہت خوبصورت عمل ہے، کمال عمل. اور پھر آقا علیہ السلام کے آگے سے غلام جواب دیتے تھے جب پوچھتے میرے آقا علیہ السلام بولیے میں نے کیا کہا ہے. تو صحابہ کرام بڑے میٹھے انداز میں، بڑے ادب والے انداز میں، خوبصورت انداز میں، محبت بھرے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، کیونکہ بارگاہ مصطفی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آپ تو کچھ بھی نہیں نا، ہم تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ اتنی بڑی بارگاہ تھی. تو جب جواب دیتے تو بڑے ادب میں جواب دیتے تھے، بڑے پیار میں جواب دیتے تھے. تو یہ جواب دینا اس پر بھی 100 سنت کا ثواب ملتا ہے، پوچھنے پر بھی 100 سنت کا ثواب ملتا ہے. اگر رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان شریف میں ایک ایک نیکی 70 گنا اس میں اضافہ ہوگا. جب میں پوچھوں گا نا آپ سے آقا کی سنت سمجھتے ہوئے، تو میرے نامہ اعمال میں اگر ایک سنت کو ادا کرو تو 100 شہیدوں کا ثواب، تو رمضان شریف میں ادا کریں گے تو 100 کو 70 سے ضرب دے دیں. یار ہم گھاٹے کی طرف کیوں جائیں، ہم منافع کی طرف جائیں گے. کیا دنیا کے لحاظ سے انسان سمجھتا ہے کہ میں جناب ادھر جاؤں ادھر سے بڑی رقم آئے گی، ادھر تنخواہ زیادہ ملے گی، ادھر مزدوری زیادہ ہے، اور جب دنیا کی باری آئے تو بندہ کہتا ہے میں ادھر جاؤں، اور جب دین کی باری آتی ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے ادھر سستی کا مظاہرہ کر جاتا ہے. نہیں محترم، ایسا نہیں ہے. کوشش کریں، آگے نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے اور ہم نے اس مہینے میں محبت میں، پیار میں انشاءاللہ ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے مہینے میں خصوصی طور پر سیزن کمانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو ایمان والو، میں نے تمہارے پر روزے فرض کیے ہیں. اور اگلا جملہ بڑا خاص ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فقط میں نے روزے تمہارے پر فرض نہیں کیے کما جیسا کہ کوتبہ فرض کیے گئے الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. اب ان گزرنے سے مراد فقط صحابہ کرام نہیں ہے، تابعین نہیں ہے، تبع تابعین نہیں ہے، یعنی آقا علیہ السلام کی امت میں جو ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے قبل چلے گئے ہیں. اکثر 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کتنی 15ویں صدی شروع ہو چکی ہے. تو ہم سے قبل سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد پہلے نبیوں کی امتیں ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ روزے پہلے نبیوں کی امتوں پر بھی فرض تھے. اور روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے، اس کے بارے میں اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقام رکھتا ہے. اب جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے رمضان شریف کے حوالے سے، یہ شعبان معظم کے آخری جمعے پر، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. کیا؟ یہ بھی میرے آقا السلام کی سنت ہے. اور میں شعبان معظم کے درمیان میں سے میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا. جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں یار آپ اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو آپ دعوت دیں، ان کو بتائیں. دیکھیں نا آج میں نے کہا شعبان معظم کی کافی تاریخ ہو چکی ہے، 2-3-4 دن رہ گئے باقی. تو اگر آپ یہاں سے جمعہ پڑھ کے گھر جائیں تو صرف گھر والوں کو بتائیں، لو جی تیاری کرنے، بالکل تیار ہو جائیں جی. وہ کہیں گے کس لیے؟ تو آپ نے کہنا جی الحمدللہ بس چند دنوں کے بعد ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان مبارک کی صورت میں ایک مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری فرمائیں. اب جتنے فرد تیرے سامنے ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، اسی وقت ایک ایک فرد پر تیرے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ رمضان مبارک کے آنے سے قبل لوگوں کو رمضان شریف کے بارے میں آگاہ کرنا، بتانا، خبر دینا، یہ میرے آقا کی سنت ہے. اور جب رمضان شریف آ جائے گا، مل جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، تو رمضان شریف کے ملنے پر پھر اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو، اہل محلہ کو اور رشتہ داروں کو جو بھی ملے اس کو پھر مبارک دینا کہ تمہیں مبارک ہو کہ زندگی میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اور ایک مبارک مہینہ تمہیں نصیب فرمایا ہے. تو پھر پورا رمضان شریف اب مبارک دیتے رہے. ہمارا کیا جاتا ہے؟ کوئی ہماری طاقت صرف ہوتی ہے، کوئی اس پر ہماری رقم صرف ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں ایمان والو، میں نے تمہارے پر روزے فرض کی، فقط تمہارے پر نہیں کیے، فرمایا میں ان پر بھی فرض کیے جو آپ سے پہلے گزر چکے، پہلے نبیوں کی امتیں۔ اب روزے کا جو ویسے تو سحری کا فلسفہ الگ ہے، افطاری کا فلسفہ الگ ہے، اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس میں فوائد کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فوائد رکھے ہیں، اس پر لوگوں نے بڑے کلمے چلائی ہیں۔ اب دیکھو یہاں تو وقت تھوڑا ہوتا ہے کہ کس طرح کا بیان کریں۔ ہاں ایک بات ہے کہ میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، میں ایک ادنا سا طالب علم، اگر میں روزے کی مناسبت سے مختلف اس کی جو جزیات ہیں روزے کے، اگر اس کی کیفیات پر اور اس کے فوائد پر اور اس کے فلسفے پر اگر میں گفتگو کرنا چاہوں تو اگر زیادہ نہیں ہے تو 2-4 مہینے تک میں بھی لے جاؤں گا انشاءاللہ، کہ سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فوائد رکھے ہیں اور افطاری میں کیا رکھے ہیں، فاقہ میں کیا رکھے ہیں، صلاۃ التراویح میں کیا ہے، روزے میں کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ پڑھ کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے رہنے پر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہے۔ اگر ہم پنجگانہ نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہے۔ اب کئی ہزار جہان ہیں، کئی ہزاروں جہان ہیں، یہ 2 جہان نہیں ہیں کہ ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت ہے۔ 9,000 جہان تو میں نے پڑھے ہیں جو پانی میں ہیں، اور 9,000 جہان جو خشکی پر ہیں۔ اور اگر وہ اونٹوں کی قطار دیکھے جو معراج شریف کی رات مدنت میں جا رہی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل روک اس کو، یہ قطار جو چل رہی ہے روکیں، اسے روک لی۔ اس سے قبل پوچھا کہ یہ قطار کب سے چل رہی ہے، یہ اونٹوں کی، اور ہر اونٹ پر سامان ہے، ہر اونٹ پر۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ قطار کب سے چل رہی ہے؟ تو سید ملائکہ کہتے ہیں جی میرے تو دیکھنے سے قبل کی چل رہی ہے، میرے دیکھو جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو یہ سامنے لائٹ چل رہی تھی تو آپ کے دیکھنے پر چلی، بولیے جب آپ داخل ہوئے تھے تو کیا آپ نے دیکھا فوراً یہ جل پڑی؟ کب پہلے کی، کب کی؟ کوئی پتہ نہیں۔ تو سید ملائکہ کہنے لگے جی مجھے تو نہیں پتا، میں جب دیکھا ہے نا تو یہ چل رہی تھی، پتہ نہیں کب سے چل رہی ہے، چل رہی ہے اور اب بھی چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سید ملائکہ اس کو روکے، روکا، اونٹ کے اوپر سے جناب وہ جو سامان رکھا ہوا فلان، فرمایا اس کو نیچے اتارے، اس کو کھولا، اس کے اندر ایک ڈبیا تھی، کیا تھی؟ اس کے اندر ایک اور ڈبیا تھی، اس کے اندر ایک اور ڈبیا تھی، کھولتے کہ آخری ڈبی اب نکالی نا تو جو ایسے کھولا تو اندر اس طرح مجمع تھا، اور ایک آدمی کھڑا ہو کے بتا رہا تھا لوگوں تمہیں مبارک ہو آخری نبی آ چکا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام حیران ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا؟ فرمایا یہ جتنے اونٹ چل رہے ہیں نا، ہر اونٹ کے اوپر ایک جہان ہے، ہر اونٹ پر ایک جہان ہے۔ تو وہ کب سے چل رہی ہیں؟ تو وہ تو کہہ رہی مجھے جب میں جو دیکھا یہ چل رہی تھی۔ کتنے جہان ہیں، اور ہر اونٹ کے اوپر جو سامان ہے اس کے اوپر جہان ہے، اور ہر جہان میں یہی اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آ چکے ہیں۔ لیکن جھوٹے نبیوں کے بعد وقتوں کو نہ پتا چلا کہ بعد وقتوں تم لوگوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر رہے ہو۔ جھوٹے نبیوں، اب تم تو جھوٹے نبی کیا، اب تم تو میرے آقا کی امت سے بھی فارغ ہو، میرے کام اب میرے آقا کی امت سے بھی فارغ ہو، نبی کیا ہونا۔ اس لیے لوگوں، دوستوں، بزرگوں، آپ بھی آگاہ رہا کریں، میں بھی اپنے خبردار رکھوں، آپ بھی اپنے خبردار رکھا کریں۔ بڑے حملے ہو رہے ہیں آقا علیہ السلام کے ختم نبوت پر، اور اگر دیکھا جائے یہ پورے قرآن مجید اور آقا کی ساری شریعت کا جو نچوڑ، جو ارک، جو لب لباب، جو مین مسئلہ ہے وہ ختم نبوت ہے۔ اگر ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے تو زمین کے چپے چپے تم عبادت کرو، رب کی بارگاہ میں کچھ قبول نہیں ہے۔ رب نے توجہ ہی نہیں کرنی تمہاری طرف، رب کو غرض تمہاری عبادت سے نہیں ہے، رب کو غرض ہے اپنے محبوب کے تعلق سے، اپنے محبوب کی محبت سے، اپنے محبوب کی نسبت سے، آپ کے محبوب کی ختم نبوت سے تعلق ہے۔ رب کو ہماری عبادت کی کیا غرض ہے؟ تو میں ایک بات کرنے لگا تھا، پھر میں کافی آگے چلا گیا۔ جتنے جہان ہیں نا، بولیے جتنے جہان ہیں، سارے جہان
کوئی بھی رب کی عبادت نہ کریں، رب کو نہ بھی یاد کریں، تو رب کے عظمت میں، رب کے مقام و مرتبہ میں، رب کی توحید میں، رب کی ربوبیت میں، رب کے رب ہونے میں رتی بھر بھی فرق نہیں آئے گا۔ کیا آئے گا؟ بولیے۔ تو یہ اگر نہیں فرق آئے گا تو اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے رب کو کیا فرق ہے؟ اگر ہم رمضان شریف کے روزے نہیں رکھیں گے تو رب کو کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہاں تو وقت تھوڑا ہے، تو میں ایک دعویٰ نہیں کیا تھا لیکن میں ویسے بات کی تھی، دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ اگر میں فلسفہ روزہ، کیا روزے کے فلسفے پر اگر میں ایک ادنا سا طالب علم الحمدللہ میں گفتگو کروں کہ روزہ کا فلسفہ کیا ہے، یہ بھوکے پیسے بڑے بڑے جو ریسرچ کرنے والے ہیں وہ بڑا کچھ بیان کر رہے ہیں، بڑی بڑی ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن خدا کی عظمت کی قسم حضرت علی کا ایک ہی قول تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں ایک سرکار کی بارگاہ بیٹھے تھے نا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شدید گرمیوں کا روزہ مجھے بہت پسند ہے۔ شدید گرمیوں کا روزہ، چلو دور نہ جائیں، بس ایک میں روایت پیش کر دیتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ کوہ طور پہ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو جب ہم کلام ہوتے تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو نا خیال آیا کہ مجھے ایسے لگتا ہے نا کہ جس طرح میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی قریب ہوں، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں، میرا بڑا مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام براہ راست موسیٰ علیہ السلام سنتے تھے، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، راستے میں کوئی آڑ نہیں ہے، صرف فرق اتنا تھا کہ دیدار نہیں ہو رہا تھا۔ کیا بولیے؟ دیدار نہیں ہو رہا تھا، لیکن کلام بلا واسطہ نہیں۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام خیال آ گیا، جس طرح دیکھ رہے ہیں کوئی پیر صاحب ہیں، والدین ہیں، اولاد ساری بیٹھی ہوئی ہے، تو استاد شاگرد کا رشتہ ہے، بس کا شاگرد ایسا محسوس کرتا ہے کہ جس طرح استاد نا مجھے کام کہتے ہیں اور کوئی خاص نظر ہے استادوں کی بڑی میرے پر خوش ہیں، راضی ہیں۔ مرید بھی سوچ سکتا ہے، اولاد میں سے کوئی بیٹی بیٹا محسوس کر سکتے ہیں کہ نہیں جی؟ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی خیال کر لیا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح میں رب کا بہت قریب ہوں، تو بس عرض کر دی، جو خیال آیا وہ اپنی زبان سے اظہار کر دیا کہ باری تعالیٰ مجھے ایسے لگتا ہے نا کہ جس طرح میں تیرے بہت قریب ہوں، تیرے بہت۔ دیکھو نا، میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ ہمارے بھوکے پیاسے رہنے پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ اگر کوئی بھی نہ روزہ رکھے تو اسے کوئی فرق آئے گا؟ لیکن خدا کی قسم کبھی ہم مطالعہ تو کریں یا اہل علم سے پوچھیں تو صحیح کہ روزہ رکھنے میں بندے کو کتنے فوائد پہنچ رہے ہیں، بندے کو کتنا فائدہ پہنچ رہا۔ میں ایک بات کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام عرض کر دی کہ باری تعالیٰ، اس سے قبل میں ایک روایت حدیث میں ساتھ شامل کر لوں، بڑی پیاری ہے۔ دیکھیں، ایک ہر بندہ کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک ومن النار واعوذ بک من غضبک من النار۔ ایک تو اس میں بڑی خاص بات ہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ نہیں مانگنی، یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جنت عطا کر مجھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے باری تعالیٰ جنت کا سوال کرتا ہوں پر اکیلی جنت نہیں مانگ رہی، جنت تیری رضا کے ساتھ مانگ رہی ہے۔ میری جنت میں داخل ہو کر کیا کرنا، مجھے جنت سے کیا غرض ہے؟ جنت تو مخلوق ہے، اور وہ کون سے تخلیق ہوئی ہے؟ اور خلق تو بھی جنت ہے، ہم تیرے ہاتھوں سے پیدا ہوئے ہیں، جب اس کی اعضاء نہیں ہے، اس کی اعضاء اس کے ہاتھ نہیں ہے، لیکن حضرت انسان ہزاروں مخلوقیں ہیں، لاکھوں مخلوقیں ہیں، کروڑوں مخلوقیں ہیں، پانی میں ہے، تری میں ہے، جہاں بھی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مخلوقوں میں سے واحد حضرت انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اس سے بڑا مقام حضرت انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ نہیں ہے؟ باقی کائنات کی ہر چیز کو رب نے کن لہو کن فیکون، کن سے تخلیق کیا ہے۔ کس سے؟ تو جنت بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ہم ہاتھوں سے ہیں، ہم اعلیٰ ہیں یا وہ اعلیٰ ہے؟ پھر جنت کو مانگے اس سے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا جنت مانگے، لیکن مانگنی کس طرح ہے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، جنت کا سوال کرتا ہوں پر تیری رضا کے ساتھ، تیری رضا، اکیلی جنت نہیں لینی۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا
ایک بندہ جنت مانگ رہا ہے، اے باری طرف مجھے جنت عطا کر، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے کیا، میری امت میں سے کچھ بندے، میری امتی ایسے بھی ہیں، رب کو کچھ بندے ایسے ہیں ان کے اعمال اتنے پیارے ہیں کہ ان کو جنت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جنت خود ان کو مانگتی ہے، جنت ان کی طالب ہے، جنت ان کی۔ تو جو جنت مانگ رہا ہے وہ کمال ہے یا جس کو جنت مانگے؟ یار کمال یہ نہیں ہے کہ میں تو مجھے رب سے محبت ہے، یہ دعویٰ تو میرا ہے نا، تو میں کمزور بھی ہو سکتا ہوں اپنے دعوے میں، پھسل بھی سکتا میرا پیر، میں اپنے دعوے میں جھوٹا اور کذاب بھی ہو سکتا ہوں کہ مجھے رب سے محبت ہے۔ یار کمال تو یہ ہے کہ رب کی طرف سے دعویٰ ہو کہ لوگوں فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، اصل میں دعویٰ یہ ہے، یہ کمال ہے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ میرا آقا علیہ السلام میری امت میں سے چند افراد، چند میری امتی ایسے بھی ہیں کہ جن کی جنت خود طالب ہے، جنت خود طالب ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، بڑے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عمل کیا ہے، وہ کون لوگ خوش نصیب ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے پہلا میرا امتی وہ ہے جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ہاں آستہ مجھ کہو نا سبحان اللہ، بالکل نہیں اونچی نہ کہو، کورونا کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ حملہ بھی ہو سکتا ہے، کیا ہو گیا یار؟ اصل آپ مولوی وہ ٹھیک رہ جاتے ہیں، نعت خواہ وہ ٹھیک رہ جاتے ہیں، وہ صرف سبحان اللہ کرواتے رہتے ہیں، دینا دونا کو نہیں، سبحان اللہ نعرے لگواؤ، سبحان اللہ کرواؤ۔ اصل میں بات یہ نہیں کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں، میں بڑا کچھ لے کے آیا ہوں، لیکن بہرحال میری کوشش ہوتی ہے کہ یار تھوڑے سے وقت میں 2-4 باتیں آپ تک پہنچ جائیں، بس مجھے غرض کوئی سبحان اللہ نہیں ہے، لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں دل کرتا ہے کہ یار منہ سے سبحان اللہ نکلے، کیونکہ دیکھو نا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی وہ کچھ نہ مانگے، جنت خود کہہ رہی ہے باری تعالیٰ یہ بندہ مجھے دے دے۔ وہ یوں سمجھ لے کہ جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے، جنت اس کی عاشق ہو جاتی ہے، جنت اس کی طالب ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی میں جتنی دیر وہ رہے گا تلاوت میں، ادھر جناب مجھے یہ بتاؤ کہ جس کی جنت طالب ہو جائے وہ بغیر ایمان مر سکتا ہے؟ بولیے، یہ میرا یقین ہے الحمدللہ کہ جس کی جنت خود طالب ہو جائے نا، خود مشتاق ہو جائے، یار جنت خود بھی مشتاق نہیں ہوئی، جنت کی کیا ضرورت ہے کہ وہ خود مشتاق ہو جائے، جنت بھی رب کی اجازت سے مشتاق ہوئی ہے۔ ہاں جی، کسی کی کیا مرضی کہ وہ اپنی مرضی سے کام کرے، تو جس کی جنت طالب ہو جائے وہ بغیر ایمان کیسے مرے گا؟ ہمارا یقین ہے کہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب ضرور ہوگا، کیونکہ جنت اس کی طالب ہو چکی ہے۔ کثرت سے تلاوت کرنے والا جنت اس کی طالب ہوتی ہے، نمبر 1۔ اور اپنی زبان سے بیہودہ گفتگو سے پرہیز کرے، اچھی باتیں کرے، اور یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت خود اس کی طالب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، جو کثرت سے لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اس کی جنت طالب ہوتی ہے۔ اور اگلا بندہ بڑا خوش نصیب ہے، صرف 3-4 دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ، تو پھر یہ بندہ بھی آ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے وہ کچھ نہ مانگے جنت خود اس کی عاشق ہو جاتی ہے، خود جنت اس سے مانگتی ہے۔ تو ٹائم ہو رہا ہے، میں اس بات کو مکمل کروں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کیا باری تعالیٰ مجھے ایسے لگتا ہے نا کہ جس طرح میں تیرا بہت کریم ہوں، مجھ سے کوئی زیادہ درجے میں تیری بارگاہ میں نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی مقام نہیں رکھتا، سب سے اعلیٰ میں تیری بارگاہ میں ہوں۔ رب نے فرمایا کیوں، کس لیے؟ عرض کہ باری تعالیٰ میں نے یہ جو تو میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے نا براہ راست، راستے میں کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے اسے محسوس کیا ہے کہ جب میں تیرا کلام سن رہا ہوں براہ راست تو میں نے محسوس کر لیا ہے کہ میں تیرا بہت، ہاں بولیے کیا، قریبی ہوں کہ دور ہوں۔ چلو پھر میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا، کہ ایسا نہ ہو کہ فیصلہ کوئی، کیونکہ میں اتنا بڑا لکھا میں بھی نہیں ہوں گے، نہیں یار، تو فیصلہ صحیح ہو گیا نا کہ آپ نے تائید کر دی۔ تو اب مختصر بڑی اختصار کے ساتھ، ویسے اس کو بڑا وسیع کر سکتا ہے، رب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میری بات سن، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے، آیا ہے کیا بات، جب اس کا امتی، اب لفظ 3 کتنے لفظ ہیں، شدید گرمی ہوگی، پھر کام کاج بھی کرے گا، روزے رکھے گا، روزے رکھ کے اس کا رنگ زرد ہو جائے گا، ہونٹ اس کے خشک ہو جائیں گے۔ یہ جملے ہیں، یہ ان الفاظوں میں جملے شامل ہیں کہ شدید گرمی ہوگی،
دیکھیں ہمارے یہاں میرے خیال کام کرنے والے روزے رکھنے والے، میں کہتا آج تک میں تو کسی رنگ زرد نہیں دیکھا. کیا آپ نے دیکھا ہے؟ میں تو رنگ زرد نہیں دیکھا کسی کا روزے رکھتے رکھ کے اس کا رنگ زرد ہو گیا. ہائے ہائے، کام کرنے والے روزہ رکھ ہی نہیں سکتے تو رکھنا کیوں؟ 90% تو بے روزہ نظر آتے ہیں. سردیوں میں یار جیسے رکھنا ہے نا اس رکھنا ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا کہنا کہ قاری صاحب لوگ کی کمیٹیاں ڈالتے ہیں اپنی اور ضروریات کے لیے، میں روزوں کے لیے ڈالتا ہوں. میں کہ وہ کیسے؟ کہ میں کمیٹی ڈال لیتا ہوں، وہ میرے روزوں سے پہلے میرے پاس موجود ہوتی ہے. پورا رمضان شریف میں کام نہیں کرنا، روزے سارے رکھنے ہیں، صلاۃ التراویح پڑھنی ہے، ساتھ اپنا کام، میرا گھر کا خرچہ بھی چلتا رہنا. فکر ہے نا، اس کو کہتے ہیں محبت اور فکر کہتے ہیں. لو جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب جواب ملا نا کہ میرے آخری نبی میرے محبوب جب آئیں گے نا تو اس کی امتی شدید گرمی ہوگی، روزہ رکھیں گے، کام کاج کریں گے، پھر روزے رکھ کے رنگ، ہاں بولیے، رنگ زرد ہو جائے گا اور ہونٹ خوش ہو جائیں. لیکن ایک شرط ہے، یہ بھی یاد کریں، روزی حلال ہو. میں نے آپ نے یہ میرے فرشتوں لکھ لیا ہے، میں نے دربار عالیہ صوفی آباد کی جامعہ مسجد کے جمعہ پر اور شعبان ماہ کے آخری جمعہ پر استقبال رمضان میں جو آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں، میں نے آگاہ کر دیا ہے، رب گواہ ہے، میں نے آگاہ کر دیا ہے، روزی حلال ہو، رب کی رضا ہو، پھر شدید گرمی ہو، پھر وہ کام کاج کرے تو رنگ ہو جائے زرد، ہونٹ ہو جائے خشک، تو رب نے فرمایا موسیٰ تو میرا ہے پیغمبر، تو میرا نبی ہے، وہ میرے محبوب کا ہوگا امتی، تو جب آئے گا افطاری کا وقت تو میرا ہم کلام ہوتا ہے مجھ سے، میں تیرے ساتھ براہ راست کلام کرتا ہوں، لیکن تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے ہوتے ہیں. کتنے؟ 70,000 تیرے اور میرے درمیان. لیکن مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، جب وہ میرے محبوب کا امتی روزہ افطار کرے گا نا، اس کے اور میرے درمیان ایک پردہ بھی نہیں ہوگا. ایک پردہ، ہاں ایک پردہ ہے، وہ ہے موت. کیا؟ وہ ہے موت. موت آئی نہیں، پردہ اٹھا نہیں، اس کی نظر ہوگی، میرا دیدار ہو. یار کتنی کمال نعمت ہے. میں نے فقط ایک مثال دی ہے، وگرنہ فلسفہ روزہ پر، اس کے فوائد پر خدا کی قسم تم کبھی مطالعہ کرو تم حیران ہو جاؤ کہ رب نے ویسے روزہ رکھا ہے. نہیں محترم نانا، رب نے سحری میں الگ فوائد، افطاری میں الگ فوائد، فاقہ پر الگ فوائد، بہت کچھ رکھا ہے. تو بہرحال میں نے الحمدللہ زیادہ کچھ کر تو نہیں سکا، لیکن میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کیا ہے کہ استقبال رمضان مبارک میں، شعبان ماہ کے آخری دنوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل گفتگو فرمائی. تو اب آپ کے لیے ایک سبق ہے، پیغام بھی ہے، درس بھی ہے میری پوری گفتگو کے آخر میں کہ آپ نے جتنے دن رہ گئے ہیں، جو دوست ملے بھئی تیاری کریں. وہ کہا کیا ہوا جی؟ الحمدللہ ہمارے پاس ان قریب رمضان اور مبارک کی صورت میں رات کی طرف سے مہمان آ رہا ہے. اس مہینے کا نام ہے شہر عظیم، شہر مبارک، دو لفظ آتے ہیں، شہر عظیم، شہر مبارک. جب نکلیں گے یہاں سے کوئی دوست ملے، آپ نے اس کو کہنا نہیں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا. دن میں 15 بادیوں کو دے گا 1500 شہیدوں کا ثواب. تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے، رمضان شریف کے آنے تک یعنی آگاہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب. جب رمضان شریف آ جائے گا تو پھر رمضان شریف کے ملنے پر اپنے بھائی کو مبارک دینا، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. پھر یہ 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا، وہ اس کو 70 سے پھر ضرب دینی پڑے گی. رمضان شریف میں ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے. آگے انشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، بڑے انشاءاللہ خصوصی جمعے ہوتے ہیں، تو آپ بھی تیاری فرمائیں، میں بھی تیاری کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ رمضان شریف میں ہم نے جی بھر کر عبادت کرنی ہے. ایک ایک نیکی پر کتنی، ویسے ٹائم تو ہو چکا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلا اوابین ہے. کیا ہے اوابین؟ یہ مغرب کی نماز. تو ہم تو روزہ افطار کر کے سنتے پڑھتے بھاگتے ہیں جناب، پتہ نہیں کیا بن جا کر کھانا ہے. صرف 6 نفل پڑھنے. کتنے؟ 6 نفل. عام دنوں میں پڑھو گے تو 6 نفل بغیر بولے، بغیر فرض سنتوں کے بعد بغیر بولے پڑھو گے تو 20 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا. کتنی؟ تو آپ رمضان شریف میں 20 کو 70 سے ضرب دے دیں، اتنا بڑا ہم نقصان کر رہے ہیں اپنا.
تو اگر ہم اشراق پڑھیں گے تو عام دنوں میں پڑھیں تو ایک اشراق پر ایک مقبول حج، ایک مقبول عمرہ. اگر رمضان شریف میں اگر ایک اشراق پڑھیں گے تو آپ ایک اشراق کو 70 سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ پیغام تھا میرا، بس آپ لوگوں کو آگاہ کریں، یعنی آنے پر جب آ جائے گا تو پھر آپ نے مبارک دینی ہے، میں بھی آگاہ کروں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے.